اب میں بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا حضرت مولانا رحمت اللہ میر صاحب قاسمی کشمیری دامت برکاتہم رکن شورا دارالعلوم دیوبند سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے میرے کارواں حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم دیوبند، گرامی قدر علماء کرام اور وہ سارے خوش نصیب حضرات جو 3 دن سے ختم نبوت کے اس مشاورتی اجتماع میں صبح شام مذاکروں اور مشوروں میں مشغول ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجمع ہمارے ان فکر مند علماء کرام کا ہے جن کو اللہ پاک نے اپنے دین کی اشاعت اور حفاظت کی فکروں کے لیے اپنے تکوینی فیصلے کے تحت منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے، غیب سے سب کی رہبری فرمائے، اور پھر اپنے دین کے خادموں میں جو قیامت میں فہرست آنے والی ہو اس میں ہم سب گنہگاروں کا نام شامل فرمائے۔ 3 دن سے ہمارے حضرات اکابر نے، علماء نے تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے ان تمام موضوعات پر جن کو آپ نے مختلف مجالس میں سماعت فرمایا اور جو نظام کا حصہ تھے، اس میں آپ نے علمی طور پر بھی عملی طور پر بھی لوگوں کے مشاہدات کے اعتبار سے بھی ان کے تجربات کے اعتبار سے بھی بہت کچھ سمجھا بھی سیکھا بھی، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں اور کارگزاری میں بیان فرمایا۔ یہ زمانہ مشینی زمانہ کہلاتا ہے، مشینی دور اس کو لقب دیا جاتا ہے۔ اس میں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مشینی انداز کی ترتیبیں بھی قائم کی جاتی ہیں۔ ایک عام سیدھی سی بات امت میں سمجھانے کا فریضہ علماء کرام انجام دیتے ہیں، تو اس مشینی دور میں اچانک اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا کر دیا جاتا ہے جیسے کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہے۔ جب بھی لفظ تحفظ ختم نبوت کا، تحفظ ایمان کا کوئی عنوان سامنے آتا ہے تو ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی تنازع اور جھگڑے کا مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم لوگوں کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اور اپنی امت مسلمہ کے
नौजवानों को मजबूत बनाने के लिए, उनकी तरबियत के लिए दीनी बातों की वजाहत की ज़रूरत पड़ती है। उन दीनी बातों का एक मुख्तसर उन्वान होता है, उस उन्वान की शरह उलमा को करनी पड़ती है, और उस शरह करने में जब वो तफसीलात बयान करते हैं तो जिन लोगों को खदशा होता है हम उससे मुतासिर होंगे, वो उसके बारे में ऐसी फिजा कायम करते हैं जैसे कोई झगड़े का अमल होने वाला है। मिसाल के तौर पर ईमानियात में हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ है आमनतु बिल्लाह, अल्लाह को मानना। तो जब एक काम करने वाला इस बात की तशरीह करेगा कि हम अल्लाह को मानते हैं, जाहिर सी बात है जब वो इसका इस बात करेगा हम अल्लाह को मानते हैं, तो ऐसा शख्स जो ये कहता है कि दुनिया खुद ही वजूद में आई है, अपने आप बनी है, इसका कोई बनाने वाला नहीं, उसको महसूस होता है शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात होती ही नहीं। उसको लगता है कि मेरा काम मुतासिर हो रहा है, तो वह ऐसा उन्वान इख्तियार करता है, समझता है कि शायद यही कोई झगड़ा शुरू कर रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसी आमनतु बिल्लाह को समझाते वक्त जब आदमी कहता है, इसको समझाने लगता है कि भाई दुनिया में ऐसे तबके आए जिन्होंने अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं माना, और तिलावत करते हम वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, हत्ता कि लोगों ने यहाँ तक कहा कि मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं, जिसके जवाब में अल्लाह पाक ने बयान किया अलहुल बनातु वलकुमुल बनून। जब हम ये बात बयान करना शुरू करते हैं तो बाज़ लोगों को लगता है शायद हमारी मुखालफत हो रही है, हालांकि ये मसला नहीं होता। इसी तरह से जब हम ईमान का उन्वान आमनतु बिल्लाह के बाद व रसूली ही लेते हैं, व रसूली ही में जब एक समझाने वाला ये समझाता है कि रसूल जमा का सीगा है, वाहिद रसूल है, ये हमारे ईमान का जुज है, और हम तमाम पैगंबरों को मानते हैं, इस रसूल के तहत में हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि बहुत से पैगंबर आए, फिर इस बात को वाज़ेह करते हैं कि उनमें सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए। ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खुद पैदा किए हुए हैं। कुरान ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो उन लोगों को जिनके जहन में ये होता है कि बंदर से बदल कर इंसान आया, उनको तकलीफ होने लगती है, वो सोचते हैं शायद झगड़े की बात की, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती। अपना एक अकीदा बयान करता है आलिम, वो लोग अपनी बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, नौजवानों के जहन नशीन करने की कोशिश करता है। फिर जब ये बात बयान होती है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम तो सारे ही पैगंबरों को मानते हैं, इनकार किसी का नहीं करते, और इतने ज्यादा वो आए हैं हमें तो सबके नाम भी मालूम नहीं है, और ये भी मानते हैं कि मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि वो पैगंबर ही बताते रहे कि हमारे बाद एक ऐसा पैगंबर आएगा जिसका नाम होगा अहमद, जिनका दूसरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बातें बयान करने के बाद फिर ये समझाते हैं कि वो आए इस हाल में कि तमाम अंबिया कहते रहे कि हमारे बाद आखिर में एक आएगा, और उस आने वाले का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात समझाते समझाते जब आदमी आगे बढ़ता है तो नावाकिफ लोग समझते हैं शायद किसी की मुखालफत कर रहे हैं। अब उसी में व रसूली में हम इस हकीकत को मानते हैं, समझाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई आने वाला नहीं है, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई रसूल मेरे बाद नहीं आएगा। ये हकीकत भी हम समझाते हैं अपने बच्चों को, अपने जवानों को। साथ में इसी रसूली के तहत में हम उनको ये भी समझाते हैं
کہ وہ پاکزات جس کی صفت یہ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخابن ولا فحاشن، کیا آپ نے کبھی چیخ کر نہیں بولا؟ جیسے بازار میں لوگ ایک دوسرے کو چیخ کر پکارتے ہیں، آپ کا مزاج مبارک ایسا نہیں تھا، آپ تو بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی مہذب تھے، ایسی پاکزات جنہوں نے کبھی اس طرح سے چیخ کر پکار کر نہیں بولا ہے، ولا فحاشن، اور کوئی برا لفظ آپ نے مبارک زبان سے نہیں نکالا، لیکن امت کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ متنبہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا بھائی 30 جیسے یا کثرت سے آئیں گے کچھ لوگ جو دعویٰ کریں گے میرے بعد ہم نبی ہیں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اس بات کو بہت ہی اہمیت سے بیان کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، آپ نے دو بہت سخت الفاظ بیان فرمائے، ایک فرمایا دجال اور دوسرا لفظ استعمال فرمایا کذاب۔ اور ہم لوگ یہ سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ دیکھو اسم فاعل کاذب ہے، کاذب کے معنی ہے جھوٹ بولنے والا، لیکن کذاب اس کو کہتے ہیں جس کو آج کی زبان میں مہا کاذب کہیں گے، بہت زیادہ بہت بڑا جھوٹ بولنے والا۔ اسی طرح داجل کا ترجمہ فراڈ کرنے والے کو کہتے ہیں، تو دجال جو بہت زیادہ اور بہت بڑی فراڈ کرے۔ یہ بات ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس دین کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنے کے لیے یہ بات ہم لوگوں کو آنے والی نسلوں کو بتانی ہے، اور یہ علماء کرام کا فریضہ ہے۔ اپنے اس فرض منصبی کو پورا کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کی اپنے عقائد کی تشریح کرتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ تشریح کرنے لگتے ہیں تو وہ لوگ جن کا بزنس یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی غلط سلط تشریح کر کے گڑبڑ کرنے لگتے ہیں، وہ ایک ہوا پھیلا دیتے ہیں کہ یہ تو شاید جھگڑے کا کام ہے، حالانکہ کوئی چیز اس میں تنازع اور جھگڑے کی نہیں ہے، بلکہ ایک عالم کو، ایک وارث علم کو اپنے دین کی تشریح کرنی ہے۔ اور یہ آج کے زمانے کی ایک حکمت عملی ہے کہ جھوٹ اتنا کثرت سے بولو کہ خود جھوٹ بولنے والے بلکہ جھوٹ بنانے والے کو بھی وہ سچ لگنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا خود ہمارے ہی لوگ کبھی جو ہی آپ ختم نبوت کی بات کرنے لگیں گے، جو ہی آپ کہیں شریعت کو سمجھانے کی بات کرنے لگیں گے، حفاظت حدیث کی بات کریں گے، اس حکمت عملی سے متاثر ہوئے اچھے اچھے لوگ بھی کہنے لگے کہ اس بات کی کیا ضرورت تھی، اس بیان کی کیا ضرورت تھی۔ اس لیے کام کرنے والوں کو بہت ضروری ہے اس حکمت عملی کو سمجھنا جو اس حق کی بات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بطور حکمت عملی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سوچیں گے، اس کو سمجھیں گے، تبھی آگے سے اس کی تدبیر بھی کر سکیں گے۔ وعدہ قیامت کی صبح تک دین کی حفاظت کا ہے، اور وہ کسی ایک شعبے کی حفاظت کا نہیں ہے، وہ کامل دین کا ہے۔ اور اس کامل کے لفظ میں ہم سب لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ دین کامل میں جہاں ایک طرف سے کتاب الطہارہ بیان کیا گیا، کتاب الصلاح بیان کیا گیا، کتاب البیوع کو بیان کیا گیا، ہر قسم کی زندگی میں پیش آنے والی ضروریات کے مسائل کو بیان کیا گیا، وہاں اس دین کامل میں دو چیزوں کو بہت اہمیت سے بیان کیا گیا۔ ایک کا نام ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ابواب الملاحم، اور دوسرے کا نام ہم پڑھتے ہیں، عنوان پڑھتے ہیں اشراط الساعہ۔ ابواب الملاحم میں ان سب اجتماعی چیزوں کا ذکر ہے جن کو دنیا میں وجود پذیر ہونا ہے۔ یہ ہمارے دین کے کامل ہونے کی بات ہے کہ ایسی چیزیں بیان ہوئیں جن کا دوسری قومیں، دوسری کتابیں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ صرف ہمارے دین کامل کا کمال ہے کہ وہاں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ کون کون سے ملاحم پیش آنے والے ہیں، کس کس طرح کے حالات بننے والے ہیں۔
تو دینی علم رکھنے والے شخص کو کسی طرح کے بھی حوادث آنے پر کوئی تشویش نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک دم کتاب کی طرف رجوع کر کے یہ دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کون سا واقعہ ہو رہا ہے اور اس کا تذکرہ کیسے آیا ہے، اور ایسے وقت میں ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمیں کیا راہ اختیار کرنی۔ اور دوسری چیز جو بیان ہوئی ہے بہت تفصیل سے، وہ ہے اشراط الساعہ، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا حوادث ہوں گے۔ اس میں کچھ ہیں انفرادی، کچھ ہیں اجتماعی۔ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی علامتوں میں جیسے والدین کی نافرمانی کا عام ہونا ہے، کہ اس زمانے میں جب صحابہ کرام کا ماحول تھا یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، اور یہاں ہم اب پڑھ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہوں گے کہ اس وقت تو ماں باپ اولاد سے ڈریں گے، ان تلد الامۃ ربتہا والی صورت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے یہ انفرادی علامتیں اشراط الساعۃ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، ایسے ہی اجتماعی علامتیں بھی اس میں آئی ہیں۔ ان میں ایک چیز آئی ہے ستفترق امتی علی ثلاثۃ و سبعین۔ آج کے حکمت مرے دور میں لوگ ذہن پیدا کرتے ہیں کہ اب کیا مانیں جب اتنے فرقے ہیں۔ تو بھائی جو چیز پہلے سے بتائی گئی کہ ایسا ہونے والا ہے وہ نہ ہو تو اشکال ہوگا کہ یہ کیا چیز بتائی جو پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے پیشن گوئی کا پورے ہونے کے لیے اس پیشن گوئی کے مطابق عمل کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اس چیز کا پایا جانا کہ ستفترق امتی علی ثلاثۃ و سبعین کے ماتحت ہم کو ثلاثۃ و سبعین فرقے نظر آنے لگیں، یہ تو حدیث کے پکا ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ ایسے وقت میں امت کو کیا کرنا ہے، تو جواب وہاں موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے اس وقت سوال کر دیا کہ ایسے وقت کیا کریں گے، تو آپ نے جواب دیا ما انا علیہ واصحابی۔ تو آپ ما انا علیہ واصحابی کی تعین کرنی ہے صرف، باقی یہ اشکال سامنے آنے کے بعد تذبذب میں پڑھنا یہ اہل علم کا کام ہے ہی نہیں۔ وہ اس کو سوال ہی کہاں مانیں گے؟ جو سوال کرے گا یہ اس کی کم علمی کی دلیل مانیں گے۔ اس کے بعد تیسری بات جو مجھے عرض کرنی اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس میدان میں اللہ نے ہم کو متعین کر دیا ہے اور کام کرنے کی توفیق دی ہے، تو ہر وقت کی حکمت عملی کو اپنے اکابر سے سیکھنا ہے۔ حضرت قاری سید عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں مادر علمی میں تحفظ ختم نبوت کے کل ناظم تھے۔ اکثر تربیت کی ان مجالس میں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ نقل فرماتے تھے کہ اس لائن میں کام کرنے والے کے لیے 5 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت بیان کیا کرتے تھے کہ کام کرنے والے آدمی کے لیے ایمانی حس کی ضرورت ہے۔ اس حس سے وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہاں کون سی چیز آ رہی ہے۔ دوسری چیز فرماتے تھے جس کی ضرورت ہے کام کرنے والے کے لیے، فرماتے تھے وہ ایمانی حمیت اور جرأت ہے۔ حس سے تو محسوس ہو گیا کہ کوئی مسئلہ ہے، اور حمیت اور جرأت سے جذبہ پیدا ہوگا کہ کچھ کرنا چاہیے، فتنے کا سدباب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری صفت جو ہے وہ ہے جذبہ ہونا چاہیے اور جرأت ہونی چاہیے۔ اگر سست پڑ گیا، بزدل ہو گیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کتاب بھی ہاتھ میں نہیں لے سکا، مطالعہ بھی نہیں کر سکا، فطرہ کس انداز سے آ رہا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکا، اتنی ہمت بھی نہیں کی تو کام نہیں کر پائے گا۔ چوتھی چیز فرماتے تھے وہ بہت ضروری ہے، وہ علم و فضل کا سرمایہ۔ علم ہماری بنیاد ہے، علم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔
بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے نصرانیت کے بارے میں جو جو چیزیں کی، مشرکین کے فلسفوں کے بارے میں جو جو چیزیں بیان کی، کتنا بڑا علم موجود ہے۔ جب وہ علمی سرمایہ سامنے ہے تبھی آدمی اپنے حق کو ادا کر سکتا ہے، حق کو ادا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور جس فتنے کے بارے میں کام کرنا ہے اس فتنے کی بھی پوری معلومات ہونی چاہیے۔ جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوگی، ڈائیگنوز نہیں ہوگا تو علاج کیسے کر پائے گا؟ تو جو چیزیں وہاں موجود ہیں، اور اس میں آپ جانتے ہیں ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے، اصل ماخذ کو دیکھتے ہیں، سنی سنائی کو لے کر چلیں گے اور اس کی جواب دی کی کوشش کریں گے تو کہیں مات کھائیں گے۔ چاہے فتنے کا معاملہ ہو، اس کے بھی ماخذ کو دیکھنا ہوگا، وہاں بھی بنیاد کو دیکھنا ہوگا، وہاں کے حوالے کو منوان دیکھنا ہوگا۔ اطمینان کریں گے تب اس کے جواب کی کوشش کریں گے، اور وہ جواب بھی یہاں سے مدلل ہو، اور ہمارے یہاں دلیلوں میں بنیاد ہے کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس۔ جب تک مدلل ان چیزوں سے آدمی نہیں ہوگا تو اس کو کہیں الجھنا نہیں چاہیے، ورنہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ فرماتے تھے کہ وہ ایک صاحب کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں نے تم کو اس متنبی کے رفقا میں نے دیکھا ہے، اور فرماتے تھے اور جو تمہارے اندر بحث مباحثے کی فضول عادت ہے، لگتا ہے شاید اس کی وجہ سے تم اس میں مبتلا ہوگے۔ مجھے منوان و الفاظ یاد نہیں ہیں اس وقت، لیکن یہ مفہوم ہے اس کا حضرت کے ملفوظات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو فتنہ ہو اس کے بھی حوالوں کو بنیاد سے دیکھیں، اور جو ان کا جواب دینا ہے اس کو بھی علم کی روشنی میں مکمل طور مدلل کر کے آگے بڑھے۔ اور پانچویں چیز فرماتے تھے کہ وہ بہت ضروری ہے جو کام کرنے والے کے لیے، وہ ہے رجوع اللہ کا سرمایہ۔ رجوع اللہ ہوگا تبھی کام کی توفیق بھی ہوگی اور کام میں نصرت بھی ہوگی۔ اور الحمدللہ یہ مجمع بتا رہا ہے کہ ریاستوں کے طول و عرض سے حضرات کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اکابر نے ہمیشہ کام کو منظم کیا ہے، اپنے بڑوں سے مل کر کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کام چھوٹا چھوٹا جہاں بھی ہوگا اس کا نفع ضرور ہوگا، لیکن اگر یہ کام مربوط ہوگا تو اس کے اندر قوت ہوگی۔ چھوٹا سا مکتب کسی جگہ ہو وہ اپنی روشنی دے دے گا، چھوٹا سا مدرسہ کہیں ہو وہ اپنی روشنی دے دے گا، لیکن اگر وہ جڑا ہوا ہے، آپس میں مربوط ہے، تو اس کی قوت دوسری ہوگی۔ اور اس مربوط ہونے میں آدمی کو اپنے آپ کو تواضع کے اندر داخل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہمارے طبقے کو اس رحمت سے نوازا ہے کہ ہمارے اکابر موجود ہیں، ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، چاہے مدارس کے عنوان سے ہو، چاہے خانقاہوں کے عنوان سے ہو، چاہے حفاظت کے عنوان سے ہو، دین کی مختلف شعبوں کی حفاظت کے لیے جو محنتیں ہم کر رہے ہیں، چاہے تحفظ ایمان کی محنتیں ہوں، چاہے تحفظ ختم نبوت کی محنتیں ہوں، چاہے تحفظ سنت کی محنتیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں، ہمارے یہاں اکابر نے اس تخصص کے زمانے میں، آج کے زمانے میں ہر علم میں تخصص ہے۔ پرانے زمانے میں عام حکیم ہوتا تھا، عام ڈاکٹر ہوتا تھا، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں قرب قیامت کے اس دور میں ہر چیز میں تخصص پیدا کرنا پڑتا ہے، تب مہارت حاصل ہوتی ہے۔
یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں محاضرات بھی الگ الگ تیار ہوئے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، شعبے بھی الگ الگ قائم ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے تخصص ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے 3 دن میں آپ کو مختلف نشستوں میں مختلف تخصص کے اسباق سنائے گئے، مختلف تخصص کی کارگزاریاں آپ کے سامنے آئی، لیکن جب ربط ہوا آپس میں بیٹھے تو ایک دوسرے کے تجربات سے بھی فائدہ ہوا اور ایک دوسرے کے علوم سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ اللہ نے ہمارے سروں پر اکابر کا سایہ رکھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ طبقہ فخر سے کہتا ہے الحمدللہ کہ اہل حق کے اکابر بالکل اپنے اکابر کے نقش قدم پر ہیں اور اسی رفتار پر ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت ہمارے اکابر کا یہ سلسلہ اسی رفتار سے جاری رہے گا۔ اس لیے اپنی ان محنتوں کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے، آپ کے یہاں کے شاعر نے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اللہ نے ہمارے عالمی سلسلے کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند دی ہے، اور ہم لوگوں کا آپ جہاں بھی کام کو دیکھیں گے آپ کو 2 چیزیں ملیں گی کہ آپس میں چاہے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو وحدت فکر ہے، ہر جگہ آپ کو ملے گا ایک ہی فکر۔ کانپور میں جمع بنگال والے ہوئے، انہوں نے بھی جب کارگزاری دی ہوگی وہی فکر ملا ہوگا، کیرلا والا آیا ہوگا وہی فکر ملا ہوگا، بہار کا آیا ہوگا وہی فکر ہوگا، جہاں سے بھی آیا ہوگا فکر ایک ہوگا۔ اسی طرح سے قلوب کا اجتماع بھی ہے، بس تھوڑا سا نظام کو آپس میں مربوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نظام کو مربوط کرنے کے لیے ہمارے سروں پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا سایہ ہے۔ میری بات بہت لمبی ہو گئی، حضرت محترم صاحب اور دوسرے اکابر تشریف فرما ہیں، میں گستاخی کی معذرت چاہتے ہوئے اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی بات میں نے چھوٹا منہ بڑی بات کہہ دی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگوئی جب میں چھتہ مسجد میں حضرت سے کچھ کہا کرتا تھا تو فرمایا کرتے تھے، میرے بولنے کو تمہاری اردو کشمیری اردو ہے۔ آپ کے ہاں تو لکھنوی ماحول ہے، اس لیے کوئی بے ادبی گستاخی ہوئی ہو بات کرنے میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔